ناظرین، جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکنے کے لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب صور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات باقی رہ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائے گا، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ پھر ایک طویل مدت سکوت اور سناٹے میں گزرے گی جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹھیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خطرہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرکین اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چیونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے۔ کوئی غم گسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف دیکھے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ سفر طے کریں گے۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی اونٹ پر 2
کسی پر 4 حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق ایک ہی سمت میں رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال بھی نہیں ہوگی، ہر آدمی کو احساس ہوگا آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقین اور مرتدین کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدین کے ساتھ، متقین متقین کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہید شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حافظ قرآن حفاظ کے ساتھ، قراء حضرات قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ اور رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فاسق اور فجار لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ، روزہ نہ رکھنے والا بے روزہ داروں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے والا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، نافرمان اولاد والدین کی نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، خائم خائموں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والا کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والا کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برس رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار و مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ ہمیں جنت میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے، 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار اور بے بس ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، آج کے دن آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے، اس طرح اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں
3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر دے۔ لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ کی روح ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر وہ لوگ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کریں کہ وہ ہمارا حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے، ہاں میں ہی آج کے روز سفارش کے لائق ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے آسمان سے بہت زیادہ فرشتے اتریں گے اور لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتارا جائے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، جس سے تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہوش میں آئیں گے، پھر ساری مخلوق ہوش میں آئے گی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال دینے کا طریقہ یہ ہوگا، اعمال ناموں کو اڑا دیا جائے گا، ہر کسی کا نامہ اعمال اڑ کر خود بخود اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ ایمان والوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بے ایمانوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال پڑھنے کا حکم ہوگا۔ نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا اس دن کامیاب و کامران اور جنتی ہونے کی علامت ہوگی، اور نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا ناکام اور جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لوگو لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے پڑے ہوں گے۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہنم کی آگ کو یاد کر کے رونے لگیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ جہنم کی آگ کی یاد نے رلا دیا۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا، ترازو کے پاس، یہاں تک کہ یہ نہ جان لیا جائے اس کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری، اور اعمال نامہ دیے جانے کے وقت یہاں تک کہ یہ نہ جان لے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے، اور پل صراط کے وقت جب اس کو جہنم کے اوپر بچھا دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد انہیں پڑھنے کا حکم ہوگا۔ جب ہر شخص اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا،
تب اس کا حساب شروع ہوگا۔ کرامن کاتبین کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اعضائے انسانی بھی گواہ دیں گے۔ ہاتھ، پاؤں اور جسم کے جس حصے کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے قوت گویائی عطا فرما کر ان سے بطور اتمام حجت گواہیاں لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔